اور آج میں آپ کو بتا دوں، دنیا کے اندر اسی علم کے ساتھ بادشاہتیں بنتی ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے وما یعقلها الا العالمون، بڑی بڑی باتوں کی عقل جو ہے نا صرف علم والوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کی دلیل ہے سورہ عنکبوت۔ پھر اسی طریقے سے جہنم میں جانے والے لوگ، امام بخاری دلائل لائے ہیں، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم عقل رکھتے، کاش ہم پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سنتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے، کیونکہ سنیں گے تو صحیح ہوں گے۔ اور پھر اس سے بڑی کیا آیت ہو سکتی ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والا اور جو نہیں جانتا یہ برابر، یستوی برابر ہی نہیں ہو سکتا۔ کس لحاظ سے آپ ساتھ بٹھا سکتے ہیں ایک علم والے کے ساتھ کسی اور کو؟ کیسے بٹھا سکتے ہیں ایک آدمی کو علم ہی نہیں ہے، اسے ناف صرف کے قاعدے نہیں آتے، اس کو وہ ڈیپتھ نہیں آتی، اسے وہ بلاغت نہیں آتی، کیسے ہم اس کیسے کریں گے ہم اس کو؟ جہاں ایک ایک حرف کی، ایک ایک آرٹیکلز کے مختلف میننگز ہوتے ہیں۔ ذہب اللہ بنورہم کی بات ڈفرینٹ ہے، باتخاذکم العجل کی بات ڈفرینٹ ہے، وما ہم بمؤمنین کی با کا معنی ڈفرینٹ ہے، اور جو ہے ذہب اللہ بنورہم کی با کی معنی ڈفرینٹ ہے۔ ہاؤ ول یو سولو آل دس؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک لحاظ سے قرآن آسان ہے، جو 4 بار اللہ نے سورہ قمر میں کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک لحاظ سے کہا ہے کہ آسان ہے، اور ایک لحاظ سے یہ بچوں کا کام بھی نہیں ہے۔ اس کے مختلف پیراڈائمز ہیں بھائی، یہ دنیا کے اوپر راج کرنے والی کتاب ہے۔ یہ دس از دا بگیسٹ لاگ بک اللہ ہیز پرووائڈیڈ ٹو دا ہیومن بینگس۔ یہ اتنی آسان تھوڑی ہو سکتی ہے، اس کے کچھ ایسپیکٹس ہوں گے، کیونکہ یونیورسل اور عالمگیر دین ہے نا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، اذا حدث کذب، منافق کی نشانی۔ مگر جنگ کے اندر الحرب خدعۃ، جنگ میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دو بھائیوں کی صلح کرانے کے لیے کیا لفظوں کا رد و بدل، یہی تو سیکھنا ہے ہم نے، کہ کہاں پر شریعت کا اپنا اصول ہی تھوڑا سا اپنے اندر ایک سپیس نکالتا ہے ایک بڑے سے بڑے بینیفٹ کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے۔ یہی تو علم ہے۔ وہ فتویٰ جو فساد کر گیا وہ فتویٰ تھوڑی ہوتا ہے، اور وہ فتویٰ جو نفس پرستی پیدا کر جائے وہ بھی فتویٰ نہیں ہوتا۔ سو رائٹ ناؤ میری آپ سب سے التجا ہے، جو میں نے تھوڑی بہت آپ کے آگے باتیں رکھی ہیں، کم اینڈ جوائن دا کورس آف الصفا، یہ جو ہماری 14 سال کی محنت ہے آپ کے لیے۔ ٹیک اے اسٹارٹ فرام دس ایکیڈیمک کورس بائی دا نیم آف الصفا، جو ہم نے ڈیزائن کیا، پڑھایا، محنتیں کی، مارے کھائیں، اور کن پنڈوں دیہاتوں میں جا کے، گاؤں دیہاتوں میں جا کے محنتیں کر کے، اس میں سے سیکھ کے، ڈر کے، سمجھ کے، گھبرا کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، پڑھایا، اور آج 19 بیچز ہیں جی، 19 بیچز گریجویٹ ہو چکے ہیں ہمارے یہاں سے۔ تو کم سے کم لوگوں کے دماغوں کے وہ تار تو کھلیں کہ یار اچھا ایسے بھی ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، کتنی بار پڑھی ہوگی آپ نے، مگر علم یہ نقطہ کھولتا ہے اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کے کہ سورہ فلق جو ہے وہ ایکسٹرنل ایول کی بات کر رہا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ حسد اور عقد جو یہ جادو کا ہے، سحر، حسد، یہ ایکسٹرنل ہے۔ تو سورہ فلق ایکسٹرنل شر، خارجی شر کے خلاف تحفظ کی آیتیں ہیں، معوذتین میں۔ اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ باطنی شر کے خلاف تحفظ ہے، جو نفس دیتا ہے، جو شیطان دیتا ہے۔ تو دونوں شرین کے خلاف دونوں معوذتین کھڑی ہیں۔ ہائے ہائے کیا نقطہ ہے! اس طرح سے آپ نے سورہ فلق ناس کو سوچا کبھی کہ اس میں یہ بھی نقطہ ہے؟ گہرائی ہے اس میں، کہ ایک باطنی شر کے خلاف کھڑی ہوئی ہے صورت، اور ایک خارجی شر کے خلاف کھڑی ہے، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کتنا محفوظ رکھے گا آپ کو برائیوں سے، شر سے جو آپ کے ارد گرد ہیں، جو ضرر آپ کو پہنچانے والے۔ اللہ کی اسماء و صفات کا دنیا کا سب سے بڑا علم ہی اللہ کو جانتا ہے۔ کیا میں اللہ مجھ سے ابھی راضی ہے یا نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سب اپنے علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، چاہے جس مسلک فرقے کے ہوں۔ لیکن اصل تو دن ایک تو آخرت میں پتہ چلنا، اور دنیا میں جاننے کے لیے اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، میری آج کی بات سے راضی ہے نہیں، میری حرکت سے راضی ہے، میرا کل اڑ گیا یا نہیں اڑ گیا، میرا تھوڑا سا جز اڑا ہے یا پورا کل اڑ گیا ہے، میری سٹیٹس کیا ہے، کیا میں جہنمی لکھ دیا گیا ہوں یا ابھی بھی میرے پاس چانس ہے، اللہ ابھی بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے، کیا میرا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں، اللہ مان گیا یا نہیں، یہ ساری باتیں آپ کو علم سے پتہ چلیں گی۔ پھر ایک استاد سے نہیں، کئی اساتذہ سے پڑھنا پڑتا ہے ان کی رائے جاننے کے بعد کہ جی آپ اللہ کو کس طرح سمجھتے ہیں، آپ اللہ کو کیسے سمجھتے ہیں، آپ اللہ کو کیسے سمجھتے ہیں۔
اور آپ کی نظر میں قرآن سے آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ مراد حدیث قرآن سے کیسے؟ تو یہ تو وقت لگانے کی عمریں ہوتی ہیں. بچپن سے اسکول بنائے جاتے ہیں, 2-2 3-3 پیریڈ, اگر اس کے اندر 2-2 3-3 سبجیکٹس, اصول فقہ, اصول حدیث, نحو, صرف, عقیدہ, معنی, منطق, بیان میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے کچھ اچھا ایک مرجر کیا جاتا. تو آج ہر اسکول کے اندر سے یہ جو ایک یونیورسل سلیبس بنانے کی بات کر رہے ہیں, تو اس یونیورسل سلیبس کے اندر یہ تو بتا دیں جی اصول تفسیر کتنا ہوگا, یہ تو بتا دیں اصول حدیث کتنا ہوگا, یہ تو بتا دیں کہ کیا 10 سال کے بعد بھی ایک بچے کو اسکول کے اندر یہ بھی نہیں آئے آگے سے کہ شاذ حدیث کیا ہوتی ہے, مرفوع روایت کیا ہوتی ہے, مقطوع روایت کیا ہوتی ہے, موقوف روایت کیا ہوتی ہے. یہ جارگنز ہی نہیں پتہ کم سے کم, کہ اگر کسی اہل علم کی محفل میں بیٹھ کے ان کی آپس میں گپ شپ لگ رہی ہے تو وہ آئیڈیا تو لگا لے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا مرفوع نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مگر مغربی علوم کے میں خلاف نہیں ہوں, مگر ان کا سیکھنے کے لیے آپ سوچ نہیں سکتے ہم نے کیا نہیں کیا ہوا. ہر قسم کا ایکسنٹ, ان کے مخارج, ان کے کہنے کا طریقہ, طور طریقہ, سٹائل وغیرہ سب اپنایا ہوا ہے کہ ہم ان جیسے پوری کاپی پیسٹنگ بن جائے. واو فائن, دیٹس اوکے. کلچر اڈاپٹ کرنا یہ بات کی بات ہے, اس پر بحث پیدا کریں. تو یہاں پر کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ اگر دو گہرے لوگ اگر آپس میں بات کر رہے ہیں, ملک کے ہی 2 بڑے علماء, کیا بول کیا رہا ہے آگے سے, کس زبان, کیا بات کیا کی انہوں نے کہ باب جو ہے, مطلب اس جملے کو آپ کیسے پرسیو کریں گے کہ فلاں باب کے اندر تکرار, فلاں باب مزید فی کا اس کے اندر تکرار جو ہے خاصہ ہے اس کا, یہ جملہ ہی نہیں سمجھ میں آئے گا کسی کو. مزید فی کے 12 ابواب میں سے ایک باب جو ہے اس کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر تکرار ہو رہی ہوگی, بار بار کرنے کا ہوگا, کہ وہ باب تفاول ہے, باب تفیل ہے, یہ جملے نہیں سمجھ میں آنے. تو اس لیے قوم جو ہے اس نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے آنا ہی نہیں ہے اس فیلڈ میں, کیونکہ ان کا کنوینئنس نہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, پیسہ نہیں ملے گا اس کے بعد, فیم نہیں ہے, ٹیکا نہیں ہے. اور آج میں آپ کو بتا دوں, دنیا کے اندر اسی علم کے ساتھ بادشاہتیں بنتی ہیں. جنہوں نے اس علم کو اپنے سینوں پر اٹھایا نا, لوگوں نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا دنیا کے, چاہے وہ جتنے پاپی بھی تھے اندر سے, کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا. جس نے اس کو اٹھایا ہے نا, لوگوں نے اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. تو بھائی اس نے دیکھ لیں نا ابھی پچھلے دنوں کتنی ایک شخص کی خدمت ہے ایک موقف کو لے کے, دیکھ لیں عوام کی رسپیکٹ دیکھیں کتنی دی گئی ہے ان کو. یہ ہیں باتیں سمجھنے کی. آپ اللہ سے دعا, اس لیے تو اللہ کہتا ہے میں یرید اللہ بہ خیرا, میں کسی سے خیر کا ارادہ کروں نا, میں کیا کرتا ہوں, میں اسے دین کی گہرائی دیتا ہوں, فقہ دین دیتا ہوں. یہ نہیں کہ لکھا میں یرید اللہ بہ خیرا, میں اسے پیسہ دیتا ہوں, میں اسے دولت دیتا ہوں, میں اسے رتبہ دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں اسے علم دیتا ہوں.